نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم اسم التفضیل مکمل کریں گے۔ ہم نے اسم التفضیل میں اس سے پہلے ہم نے افعال الصفہ دیکھا تھا، جو افعالو کا وزن ہے جس پہ ظاہری رنگ اور عیب کا ذکر تھا۔ پھر ہم نے افعال التفضیل میں دیکھا تھا کہ افعالو میں ایک خوبی کی شدت کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ تمییز آ رہا ہے، یعنی جس خوبی کے متعلق شدت آ رہی ہے وہ جو خوبی ہے وہ آئے گی نکرہ میں، منصوب ہوگی اور عموماً مصدر ہوگا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو افعالو میں ہم نے افعال ٹھیک الصفہ اور افعال جو تمییز ہے اس میں فرق یہ ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ جی سر۔ آج ہم اسی افعالو میں کچھ چیزیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز یاد رکھیں، ہم پڑھتے ہیں یا شرن، یہ دو الفاظ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک تھوڑا سا چینج ہے جی کہ بیسیکلی خیرن تھا یرو، افعلو کا وزن، اور شرن بھی افعلو کے وزن اشرو کے وزن پہ تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن بولتے بولتے ٹھیک بن گیا کہ یہ خیرن اور شرن ہی کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم خیر کی بات کریں گے تو اس میں بیسیکلی افعلو کا وزن پوشیدہ ہے، زیادہ اچھا، اور شرن میں زیادہ برائی کا کی شدت کا جو افعلو کا وزن ہے بیسیکلی وہی اس میں چینج ہو کے شرن بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، خیرن بیسیکلی افعلو والا ہے، افعلو تفضیل، اور شرن بیسیکلی اشرو کی شکل، بگڑی ہوئی شکل یہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ٹھیک، ایک تو یہ ذہن میں۔ اب ہم یہ شعرو کبھی کبھار اخیارو یا اشرو شعروں اور ادب میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام استعمال میں خیرن و شرن ہی ہوتا ہے، اور اس کو آپ افعال تفضیل کے طور پہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی یہ ہم نے ابھی ایک جلدی سا کوئک رن ڈاؤن کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں جو آخری انداز ہے افعالو کا استعمال، افعال تفضیل کا، وہ کیا ہے؟ جی ہمارے پاس یہ افعال تفضیل میں دو طریقے ہیں، ایک بعض ہوتا ہے اور ایک کل ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں بعض کو کیا ہے، اس میں جی مبتدا خبر متعلق خبر میں موصوف، اس کی خبر اسم التفضیل ہوگی اور من کا استعمال ہوگا متعلق خبر میں۔ کیسے؟ زیدن، زید، اجملو، افعلو کا وزن آ گیا، ٹھیک ہے؟ من جی عمر، زید زیادہ خوبصورت ہے عمر سے۔ پچھلے میں آپ نے دیکھا جی تھا اجملو، پھر مصدر دیکھا تھا، تمجیز دیکھا تھا، یا آپ نے دیکھا تھا احمرو اینڈ دیٹس آل، ظاہری رنگ اور عیوب، افعل الالوان العیوب، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ احمرو جی افعلو کا وزن تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ افعلو کے ساتھ تمجیز آیا تھا، مصدر، نکرہ اور منصوب۔ اب ہم تیسری فارم دیکھ رہے ہیں افعالو کی، اس کے ساتھ من آتا ہے، یعنی آپ جس سے جیسے پہلے ہم نے جب کہا نا اللہ اکبر افعالو کا وزن میں، تو کیا تھا؟ سوری، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، صوبن یعنی کپڑے، احمرو لال ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ افعلو الالوان العیوب آ گیا۔ کلیئر ہوگی بات؟ جی پھر ہم نے کہا پیچھے اکثر اختیارن، اختیار میں کثرت کی زیادتی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں جو جی کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں آ رہا بلکہ اسی خوبی کے اندر شدت آ گئی۔ کلیئر ہوگی بات؟ جی اس میں اختیار کے اندر کثرت، توقیر یعنی عزت کی، عظمت میں زیادتی کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک جی سر۔ دوسرا انداز تھا۔ اب تیسرا انداز یہ کہ من ساتھ آئے گا، اور جس سے ریفرنس ہو رہا ہے شدت میں، وہ بھی ذکر آ گیا کہ زید عمر سے زیادہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی
کلیئر ہوگی؟ تو ہم نے ایک پڑھا جی سر. افعال الالوان العیوب ظاہری رنگ یا عیب، پھر ہم نے پڑھا افعالو کے ساتھ تمییز یعنی شدت، اور جس صفت کے ریفرنس سے شدت آ رہی ہے اس صفت کا ذکر جو کہ بیسیکلی تمییز آئے گا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں افعالو کے ساتھ من کا استعمال، یعنی کس کے ساتھ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں۔ زید کو آپ نے عمر سے کمپیریزن جی کیا خوبصورتی میں، تو آپ کہیں گے زید اجمل من عمر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اس کی مثال ہم آگے اور دیکھ لیتے ہیں۔ النساء اجمل من الرجال، عورتیں مردوں سے زیادہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی آپ نے ایک جی کیٹیگری کا دوسری کیٹیگری سے موازنہ کیا کسی صفت میں، اور اس صفت میں اس کی زیادتی کا ذکر کیا۔ کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو من کا استعمال یہاں آپ دیکھیں جی کامن آ رہا ہے، کلیئر ہوگی بات؟ یس جی الرجلان، دو مرد عمر سے زیادہ خوبصورت، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دو مرد عمر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب یہاں آپ نے ایک فرق دیکھا جی کہ موصوف چاہے واحد ہو یا مؤنث، واحد ہو یا جمع، موصوف چاہے مذکر ہو یا مؤنث، افعالو میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ ویسے ہی مبنی رہے گا، جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی النساء کے ساتھ اجملاتن نہیں آیا، یا الرجلان کے ساتھ جی اجملان نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مرکب توصیفی نہیں ہوتا، جی یہ اپنی حیثیت ایز رائٹ سر. اجملو رکھے گا، یہ واحد تثنیہ جمع کے ریفرنس سے نہیں آئے گا، نہ مذکر و مؤنث کے ریفرنس سے آئے گا، یہ اجملو ہی رہے گا من کے ساتھ۔ کلیئر ہوگی بات؟ یس سر جی سر. ہمیشہ واحد مذکر رہے گا، ٹھیک ہے، اجملو۔ اچھا جی، یہ تو آ گیا ہم نے بعض اوقات بعض سے مراد یعنی من کے طور پہ جب کل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو کیا آئے گا؟ العالم الافضل۔ دیکھیں پیچھے وہ ہمارے پاس اجملو ہی رہا، واحد مذکر اور ال نہیں لگا۔ اب کیا ہے کہ ال لگ رہا ہے، تو ال جی جب لگا تو یہ مرکب توصیفی بن گیا، سب سے زیادہ افضل عالم۔ کلیئر ہوگی بات؟ یس سر تو جی جب سر. ایک میں نے بات ہم نے پڑھا تھا کہ افعال الالوان العیوب، دوسری کیٹیگری پڑھی تھی کہ افعالو کے ساتھ تمییز کا ذکر یعنی نصب، نکرہ اور مصدر کا استعمال، تیسرا ہم نے پڑھا کہ افعالو کے وزن میں ہی رہے گا اور وہ واحد رہے گا اور تعداد اور جنس کے لحاظ سے چینج نہیں ہوگا۔ کلیئر ہوگی؟ جی اب جی اگلی کیٹیگری یہ بڑی کہ وہ مرکب توصیفی آ سکتا ہے، ال لگ سکتا ہے۔ جی سر. العالمان الفاضلان، کیوں مرکب توصیفی ہے نا، ٹھیک ہے کہ جی العالمون الافضلون مرکب توصیفی ہے، اس لیے آپ دیکھ لیں کہ یہ جنس اور عدد میں مطابقت رکھ رہا ہے موصوف کے ساتھ، لیکن یہی افعالو جب من کے ساتھ آئے گا تو افعالو کا وزن ہی رہے گا۔ ہم، جو لاسٹ والا العالمون الافضلون نہیں ہے کہ وہ افضلون نہ ہے سوری افضلون، لاسٹ والا. جزاک اللہ، یہ میری غلطی ہے ٹائپنگ میں، جی ٹھیک ہے نا، افضلون، ٹھیک ہے۔ جی اب یہ دیکھیں العالمات آپ کو یاد ہوگا افضلو کا مؤنث تھا فضلا، یہاں ہم، پہ فضلا یانے، وہاں تانے نہیں تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور آتن بھی تھا، تو العالمات الفضلیات بھی آ گیا۔ کلیئر ہوگی بات؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں، افعال الالوان العیوب، افعالو تمزیج، افعالو تمییز کے ساتھ، افعالو من کے ساتھ، اور افعالو مرکب توصیفی کے طور پہ۔ کلیئر ہوگی چار چیزیں افعالو کا استعمال؟ جی جی ریپیٹ کر دوں، جی سر.
ریپیٹ کر دوں جی یا آگے سر نہیں سر آگے بتائیے. چلیں. آگے چل. اچھا ابھی دیکھیں ایک اور استعمال آ گیا. اب من نہیں آیا. کیا ہوا؟ زید عالم ناسی، زید تمام انسانوں یعنی لوگوں سے زیادہ عالم ہے. وہاں ہم نے زیدون عالم من پڑھا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم نے ٹھیک ہے نا، یہ بھی آ سکتا ہے. من کے ساتھ بھی افعلو آ سکتا ہے اور من کے بغیر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی الانبیاء افضل الناسی، اب من نہیں آیا. تو اب ہم نے ایک اور کیٹیگری پڑھی، افعل الالوان العیوب، افعل تمجیز، افعل من، افعل مرکب توصیفی کے طور پر، اور افعل بغیر من. جی کلیئر ہوگی بات؟ یس سر. ٹھیک ہے. بس. اچھا اس میں ایک جی چھوٹا سا فرق جو آئے گا، اب آپ دیکھ لیں مریم فضلن نسائی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہاں جب من آیا تھا، وہاں جب من آیا تھا تو آپ نے یہ دیکھا تھا افعلو چاہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد بھی کوئی ہو تو افعلو ویسے ہی رہا تھا، من آیا تھا. لیکن جب افعلو وزن کے بغیر آئے، اس کے من کے بغیر آئے گا تو پھر یہ مطابقت رکھے گا موصوف کے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. جی یہ فرق آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا انا خیر منہ، میں زیادہ بہتر ہوں اس سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ افعل من کے ساتھ استعمال ہوا. اچھا وَالصُّلْحُ خیر من کل شیء. سوری یہ غلط ہو گیا اس میں، ٹائپنگ غلطی ہے. اچھا وَالصُّلْحُ خیر من کل شیء. حض. اب اوپر دیکھیں تو آپ نے لکھا ہوا وَالصُّلْحُ خیر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعض اوقات آپ افضلو کا وزن آتا ہے، جس ریفرنس سے آتا ہے وہ لفظ بھی آتا ہے، لیکن باقی چیز من کل حذف ہو گیا. حذف یعنی سامنے نہیں آئے گا. مثلا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اصولاً جو آگے لفظ آ رہا تھا جو ذکر نہیں ہے، جو قرآن پاک میں اس کا بہت استعمال حذف ہوا کہ اللہ اکبر من کل شیء تھا بیسیکلی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کو ختم کر دیا من کل شیء اور اللہ اکبر لکھ دیا، جس کا اللہ سب سے بڑا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یس. جی بتائیے یہ قرآن کا ایک انداز ہے. وہ خیر ناصرین، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اولئک ہم شر البریہ، وہی تو ہے جو لوگ بدترین مخلوق ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شرو ابھی شر بدترین کے ریفرنس سے آ گیا. ہم نے بھی یہ دیکھا کہ افعلو الوان العیوب کے طور پہ استعمال ہوا، افعلو تمجیز کے ساتھ استعمال ہوا، افعلو من کے ساتھ استعمال ہوا. ٹھیک ہے. افعلو جی ایز مرکب توصیفی استعمال ہوا. تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب جی مرکب توصیفی ہوگا تو بالکل مطابقت رکھے گا، لیکن افعلو جب من کے ساتھ استعمال ہوگا تو مطابقت نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے؟ اور جب افعلو مطابقت نہیں رکھ رہا موصوف کے ساتھ تو وہ من کے ریفرنس کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، بغیر من کے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ جب من کے ساتھ استعمال ہوگا تو آگے وہ ریفرنس آئے گا کہ اللہ اکبر من کیا کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. آپ جب قرآن پاک میں ترجمہ دیکھیں گے
تو اللہ اکبر کے ترجمے میں بھی فرق آئے گا. اس کی وجہ ہے کچھ تو لکھتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اور کچھ لکھتے ہیں جو حذف کی ہوئی بات ہے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو حذف کا Yes. آپ نے آج ایک جی نیا قانون پڑھا کہ حذف ایک چیز کا ذکر ہے لیکن لکھا نہیں ہوا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح سے مثلا نماز میں ہم پڑھتے ہیں حمدن کثیرن طیبن، سارے نکرہ چل رہے ہیں. ٹھیک جی ہے، سارے کیا چل رہے ہیں؟ نصب چل رہے نکرا ہیں، چل نصب بھی چل رہے ہیں. سوری جی اس میں جی بیسیکلی معذوف تھا ایک لفظ جو لکھا نہیں، لیکن علماء پھر یہ بیسک علماء بتاتے ہیں، وہ اس میں بھی خاص ایک سائنس ہے، اس کی پورا ایک چیپٹر ہے جو پڑھا جاتا ہے. اصل میں لفظ یہاں تھا سبحتو، میں نے تسبیح بیان کی. کون سی تسبیح بیان کی؟ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. اب بات سمجھ آئی؟ سبحتو پہلے تھا، نماز میں حذف کر دیا گیا اور صرف اس کی صفت بیان کر دی گئی. اسی طرح نماز میں اللہ اکبر تھا، من کل شیئن تھا، لیکن آپ نے دیکھا اکبرو کے بعد من کل شیئن معذوف کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور چند تفاسیر ہیں جس میں اس کا ذکر آتا ہے. بعض آپ کو تراجم میں اکثر یہ چیز ذکر نہیں آئے گی. کلیئر ہوگی بات؟ جی وَالصُّلُوحُ خَيْرُ الْأُمُورِ، صلح سب باتوں سے بہتر ہے. سوری یہ ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے، سب باتوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی یہ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ وَالصُّلُوحُ خَيْرٌ، الامور کا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی تو یہ قرآن پاک کا آج الحمدللہ اس میں تفصیل ہوگی. اس میں تفصیل میں آئی ریپیٹ، افعال الالوان العیوب، یعنی رنگ کا ذکر آ جائے گا، یعنی موصوف کے رنگ کا ذکر آ جائے گا، مبتدا کے رنگ کا ذکر آ جائے گا. سوری موصوف نہیں کہیں گے، مبتدا کے رنگ کا ذکر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ثوبن سیابن، یعنی کپڑا یا کپڑے، احمرو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے اس کا صرف بیان کری، لیکن کون سی؟ ظاہری عیب یا رنگ کی. ٹھیک ہے کہ پھر آ گیا افعلو کا وزن. اس کے ساتھ اگر مصدر آ جاتا ہے تو مصدر کس میں آئے گا؟ تمییز آ جاتا ہے، جو کہ مصدر ہوگا، نکرہ ہوگا، منصوب ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جی اس تمییز کی جو خوبی ہے، صفت ہے، اس کے متعلق فضلیت کا ذکر افعلو کے وزن میں آ جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ پھر ہم نے جی پڑھا کہ افعلو بھی آئے گا، اور افعلو اگر تو ایک وہ مطابقت نہیں رکھتا جنس اور عدد کی، تو افعلو کانسٹنٹ رہے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب سے من کے ساتھ آئے. اور من کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ من کل شعین نہ ہو، لیکن بات وہاں ختم ہو جائے گی. جیسے اللہ اکبر تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی یہاں یس اگر من آئے گا تو پھر اس کی کلیئرٹی بھی آئے گی، لیکن من کے ساتھ جب آئے گا تو وہ مبنی کے طور پہ آئے گا، یعنی ہلے گا نہیں. ہم مبنی نہیں کہیں گے، لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے کہ وہ جنس عدد کے لحاظ سے مطابقت نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہ جی مطابقت رکھ رہا ہے افعلو کا وزن، اس کا مطلب ہے کہ وہ مرکب توصیفی کے طور پر. کلیئر ہوگی بات؟ یس ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ہم نے مختلف چیزیں دیکھی. ہم نے دیکھا سب سے پہلے اسم الفاعل، پھر اسم المفعول دیکھا جو مفعول کا وزن تھا اور فاعل کا وزن تھا. اسم الظرف دیکھا، اس کے اپنے اوزان تھے. پھر ہم نے دیکھا اسم الصفہ، افعال الصفہ، اس میں مشتبہات دیکھے ہم نے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فاعل، مفعول، فعیل والے وزن دیکھے. پھر ہم نے دیکھا اس میں افعال الصفہ الوان العیوب دیکھا ہم نے. پھر ہم نے اسم التفضیل میں ہم نے
دیکھا یہ من کا استعمال، بغیر من کے استعمال، مرکب توصیفی کے طور پہ یا معذوف کے طور پہ. آئی ہوپ اس میں تفصیل آپ کو ذرا کلیئر ہو گیا ہوگا. Yes. ٹھیک ہے، جی یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اسی کو اب 9 بجے بھی پڑھا رہا ہوں. اب کل سے شروع کیا ہے. اس پہ ہم جو ثلاثی مزید فی ہے اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ انداز سے یہی چیز پڑھا رہا ہوں کہ انہوں نے صرف اسم کیا ابھی، فعل ابھی نہیں کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے سمجھا رہا ہوں ان کو. ٹھیک. تو اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو اس کی بھی ویڈیوز دیکھ لیجیے گا. وہ ابھی تک میں نے اپلوڈ نہیں کی ہے، تو آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی، دوبارہ آپ کی ریویژن ہو جائے گی. اور اگر موقع ملے تو 9 بجے والی کلاس دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ Yes, inshallah. انشاءاللہ. ٹھیک کوئی کوشچن اس میں؟ No, sir. اچھا، رمضان کے ریفرنس سے اس سے بڑی دیکھ لیجیے گا جو ٹائم آپ لوگوں کو سوٹ کرے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا، ایک تو اب کلاس ہوگی انشاءاللہ سحری کے بعد، تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بعد. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ لاہور کی ٹائمنگ کے حساب سے چلے گا. اس میں ہم لوگ 3/4 ڈیز کریں گے سورہ کہف، جس میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ کوشچنز ہوں گے. مطلب میں اوپن کوشچن پوچھوں گا آپ میں سے جو بتا سکے، کہ اس کا گرامیٹیکل انالیسس کر دیں گے. آپ لوگ تو گرامیٹیکل انالیسس پہ رکھوں گا میں، اگر آپ میں سے کوئی موجود ہوا. اگر وہ دوسری کلاس جو اسم والی ہے تو ان سے میں کہوں گا کہ وہ ترجمے کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا، جو اردو سے عربی والا ترجمہ ہے وہ، اور اس کی ساری تفصیل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ ایک سورہ کہف ہم کوشش کریں گے نماز اپنا رمضان میں ختم کرنے کی. اور اس کے ساتھ جو ابھی 3/4 ڈیز چلے گا یہ، اور 3/4 ڈیز چلے گا نماز کا اردو ٹو عربک ٹرانسلیشن ود اپلائیڈ گرامر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایک تو یہ کلاس ہوگا. یس. دوسری ان کی اپنی ایک کلاس ہے، وہ بھی اپنا ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ٹائم بہتر ہوگا. اور تیسرا آپ کی بھی ایک الگ ٹائمنگ ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ کوئی ٹائم دیکھ لیں. تو جو ٹائم آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی آگے لے کے چلیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ جی. اچھا، اس رمضان کو کائنڈلی فوکس زیادہ یہ کیجیے گا کہ قرآن کو سمجھنے میں لگائیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ختم انشاءاللہ. کرنے کی عادت ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ سپریٹ لے کے چلیں. لیکن زیادہ جو افضل ہے وہ ہے قرآن کو سمجھنا. کیوں؟ یہ ہدی للمتقین ہے. الف لام میم جی. ذالکل کتابو. ذالکل کتابو کیا ہے؟ مرکب اشارہ. ذالکا معرفہ ہے، الکتابو معرفہ ہے. ذالکل کتابو لا ریب فی، اور مقصد آگے آ گیا ہدی للمتقین. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہدی للمتقین. کہیں ثواب المسلمین نہیں ہے، رمضان التکملین نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. سمجھا کی بات؟ قرآن ثواب کی کتاب تو اللہ کی طرف سے ہے. ظاہر ہے آپ اچھا کام کریں گے آپ کی شاباش تو ہوگی نا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اچھا کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں شاباش ملے. ہم اچھا کام اس لیے کرتے ہیں گھر میں پیس رہے. اچھے کام میں پیس رہتا ہے نا، سکون یس. رہتا ہے، سکینہ رہتی ہے. جو پیس ہے وہ جو تعریف ہے وہ تو آٹومیٹکلی اس کے اندر انگریڈینٹ ہے نا، وہ تو آئے گا ہی آئے گا. اسی طرح قرآن کو سمجھنا بیسیکلی مین ایم ہے. ثواب اس کا انگریڈینٹ ہے جو آئے گا ہی آئے گا، لیکن مقصود ثواب نہیں ہے، یس. مقصود عمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کو سمجھیں گے تو عمل آئے گا. تو کائنڈلی کوشش یہ کیجئے گا کہ آہستہ آہستہ آپ لوگ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں قرآن کو. ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نہیں میں نے تو قرآن ختم کرنا ہی ہے، تو ٹھیک ہے وہ آپ ضرور رکھیں، لیکن قرآن کے ساتھ ٹائم بھی گزاریں سمجھنے کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ تو کائنڈلی اس پہ ذرا یس. خاص طور پہ اس رمضان پہ اس اسپیکٹ پہ دیکھیے گا. اور اگر ہو سکا تو کائنڈلی اپنے گھر پہ، اپنے جو آپ کا علاقہ ہے
جہاں آپ کا انفلوئنس ہے ان کے ساتھ ایک آدھ کلاس بھی اگر آپ چلا لیں تو بہت خیر کی بات ہوگی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سلائڈ چاہیے، انشاءاللہ ساری سلائڈز آپ کو مل جائیں گی. میں انشاءاللہ بھی شیئر بھی کر دوں گا، انشاءاللہ شاید کوشش کروں گا آج ہی کر دوں. تو سلائڈ چاہیے، سلائڈ سے پڑھا لیں جس طرح آپ کو لگتا ہے، لیکن اس کام کو لے کے چلیں. یا آپ کے سامنے میں سلائڈیں بنا رہا ہوں، غلطیاں ہوتی ہیں، کئی دفعہ منہ سے غلط بات نکل جاتی ہے، اگر پھر بعد میں سمجھ آتی ہے، لیکن مقصد تو پڑھانا ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہو جائیں گی، غلطی کے ڈر سے ہم رک نہ جائیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ معاف کرنے والا ہے نا، نیت غلط پڑھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کائنڈلی نکلیں آپ لوگ اپنے علاقے میں اس کا اثر ڈالیں. اور سب سے اہم بات، اس کا اثر نظر آنا چاہیے ہماری پرسنالٹی میں، جو سب سے زیادہ مقصود ہے. اور ہم غلطیاں کریں گے، ہم انسان ہیں، یہ نہیں ہے ہم نبی نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم غلطیاں بھی کریں گے لیکن اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ دوبارہ نہیں کریں گے. تو ہماری پرسنالٹی میں قرآن کی ریفلیکٹ آنی چاہیے.